سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق یہ ہماری کھلی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اس سے کیسے آنکھیں چرا لیں۔ چینی ملز کے مالکان نے کہا، چینی فالتو پڑی ہے، ملک کو فوراً آکسیجن کی ضرورت ہے، چینی بیرون ملک بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ حکومت نے سوچ و بچار شروع کر دی کہ چینی کی برآمد کی اجازت دی گئی تو کہیں کال نہ پڑ جائے، چینی مہنگی نہ ہو جائے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ملز مالکان کا دباؤ بڑھ گیا، اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، وفاقی حکومت تیار نظر آتی تھی، مالکان سب بڑے بڑے لوگ تھے، ان کا دباؤ تھا۔ پنجاب کا سیکرٹری فوڈ معظم سپرا اور کین کمشنر عبدالرؤف اڑ گئے کہ اگر چینی کی برآمد ہوئی تو چینی کی طلب و رسد میں فرق آئے گا، چینی مہنگی ہو جائے گی۔ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو یہ رائے پسند نہ آئی اور انہوں نے شاہی حکم کے تحت سیکرٹری فوڈ اور کین کمشنر دونوں کو عہدوں سے فارغ کر کے افسر بیکار خاص بنا دیا۔ کئی ماہ گزرنے کے باوجود وہ ابھی تک افسر بیکار خاص ہی ہیں۔ یہ فیصلہ ہماری جاگتی آنکھوں کے سامنے ہوا اور آج اس غلط فیصلے کے اثرات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ تب چینی کا اوسط نرخ 140 روپے فی کلو تھا، اب خود حکومت کو یہ سرکاری ریٹ 163 روپے مقرر کرنا پڑ گیا ہے۔ گویا ہر عام شہری کو 23 روپے فی کلو کے حساب سے چینی مہنگی خریدنی پڑ رہی ہے۔ اس سے بڑا سکینڈل اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ملز مالکان نے اندازاً 150 ارب روپے کما لیے۔ اس فیصلے کے ذمہ دار کون سے چہرے تھے، ان سے پردہ اٹھانا اور سزا دینا ضروری ہے۔ اور دوسری طرف جنہوں نے اس غلط فیصلے کی مخالفت کی تھی اور وہ گناہ نہ کردہ کی سزا بھگت رہے ہیں، انہیں بحال کر کے سول ایوارڈ دینا بھی ضروری ہے۔ پچھلے سال کاشتکاروں کے لیے گنے کی قیمت نہیں بڑھائی گئی۔ پہلے ملز مالکان نے چینی برآمد کر کے اربوں روپے کمائے اور اب مہنگی چینی بیچ کر جیبیں گرم کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ملز مالکان اور حکومت کی یہ چشم پوشی آزاد معیشت اور بازار کی قوتوں کے اتار چڑھاؤ کے نام پر ہو رہی ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی بدترین شکل ہے جو اب دنیا میں کہیں بھی رائج نہیں۔ اب امریکہ اور برطانیہ میں آزاد معیشت اور مارکیٹ اکانومی کے باوجود خوراک اور کھانے پینے کی اشیاء پر سرمایہ داروں کو کھل کر کھیلنے کی اجازت نہیں۔ وہاں خوراک کی قیمتوں میں حکومت کم سے کم رکھنے پر اصرار کرتی ہے۔ یہ غریب اور عاجز صحافی کوئی انقلابی نہیں جو سرمایہ دارانہ نظام کو تہ و بالا کرنے پر یقین رکھتا ہو۔ نہ اس جیل باز صحافی کو اس قول پر یقین ہے کہ ہر بڑے سیٹ کے پیچھے کوئی جرم چھپا ہوتا ہے، نہ ہی اسے اس ڈائیلاگ پر یقین ہے کہ بغیر ٹھوس وجہ کی دولت کے ارتکاز کے پیچھے لازماً چوری ہوتی ہے۔ میرا تو عمران خان، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی طرح مارکیٹ اکانومی پر یقین ہے اور اس پر بھی میرا اتفاق ہے کہ کوئی قوم جب تک دولت پیدا نہ کرے وہ خوشحال نہیں ہو سکتی، مگر پاکستان میں ظالمانہ سرمایہ دارانہ کی وہ شکل ہے جو امریکہ میں 1920 میں ختم کر دی گئی۔ آج یہاں مل مالکان اور سرمایہ داروں نے کارٹل بنا لیے ہیں، حالانکہ مارکیٹ اکانومی کا مقصد صنعت کاروں کی ایک دوسرے سے مقابلہ بازی ہے تاکہ عام لوگوں کو اس مقابلے بازی کی وجہ سے بازار سے سستی چیزیں ملیں۔ اجارہ داری کی یہاں بدترین مثالیں قائم ہیں اور ریاست ہاتھ باندھے عام شہریوں کی لوٹ مار کو مجرمانہ خاموشی سے دیکھ رہی ہے۔ سیمنٹ، بینکوں، شوگر ملز اور بجلی کارخانوں کے شعبے میں بدترین اجارہ داری قائم ہے۔ سارے مالکان بجائے آپس کی مقابلہ بازی کے آپس میں مکہ اور اتفاق رائے سے نہ صرف پیداوار کی مقدار طے کر لیتے ہیں بلکہ مارکیٹ فورسز کی بجائے قیمت بھی خود ہی مقرر کر لیتے ہیں۔ یہ ہرگز آزاد معیشت نہیں بلکہ ظلمانہ سرمایہ دارانہ سوچ ہے۔ حکومت کو ان کارٹلز اور اجارہ داریوں کو توڑنا ہوگا۔ سب سے پہلے بینکوں کا کارٹل دیکھیں۔ دنیا بھر میں بینک عام لوگوں، تاجروں اور ضرورت مندوں کو سستے داموں قرضے فراہم کرتے ہیں، مگر پاکستان کے سارے بینک صرف اور صرف حکومت کو مہنگے داموں قرض دیتے ہیں اور اسی قرض کی سود کے ساتھ واپسی کو بینکنگ سمجھا جا رہا ہے۔ ہاؤسنگ پر قرضہ دیا جا رہا ہے، ناکار کا سستا قرض فراہم ہے۔ بینکوں نے آسان ترین راستہ حکومت کو قرض دے کر اپنایا ہوا ہے۔ سیمنٹ ملز کو نجی شعبوں میں دینے سے اس کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئی ہیں
کیونکہ سیمنٹ مالکان خود بیٹھ کر پیداوار کا فیصلہ بھی کرتے ہیں اور خود ہی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بجلی کارخانے جس طرح ناجائز پیسہ کما رہے ہیں وہ تو سب نے دیکھ لیا۔ بجلی فراہم کیے بغیر بجلی کے فل نرخ وصول کرنا کون سی تجارت تھی؟ یہی حال چینی مالکان کا ہے۔ کاشتکاروں سے گنا خریدتے ہوئے کم سے کم ریٹ دیے جاتے ہیں، پھر شوگر ملیں ان ادائیگیوں میں غیر معمولی تاخیر کر دیتی ہیں۔ ماضی میں کئی شوگر مل تو کئی سال تک ادائیگیاں مؤخر کرتی رہی، اور اب جب چینی بن جاتی ہے تو شوگر ملز کے اجارہ دار مختلف طریقوں سے منافع کماتے ہیں۔ منافع ضرور کمائیں، مگر کیا کبھی یہ بھی سوچا کہ گنا کاشتکاروں کو بھی منافع کا حصہ دیں؟ جتنا فائدہ ہو وہ ملز مالکان کا اور جتنا نقصان ہو وہ کاشتکاروں کا یا چینی خریدنے والے صارفین کا۔ یہ کون سی تجارت ہے جس میں مالکان کو سراسر منافع اور باقی سب کو ہر صورت نقصان ہی ہوتا ہے؟ ہماری ریاست کا ان سکینڈلز اور بے رحمانہ لوٹ کھسوٹ کے بارے میں رویہ معذرت خواہانہ ہے۔ فری مارکیٹ اکانومی میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ کارٹل اور اجاراداروں کا توڑ ریاست نے کرنا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں ماہ رمضان میں خوراک اور فروٹ کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ برطانیہ میں تمام غیر مسلم سٹورز رمضان آفرز لگا کر سستی چیزیں فراہم کرتے ہیں، اور یہاں الٹ چکر ہے کہ رمضان میں ہر چیز بالخصوص فوڈ آئٹم مہنگے ہو جاتے ہیں۔ کیا ملک بھر کے نمازی، تبلیغی، حاجی، اسلامی بھائی اور مومن تاجروں میں ایک بھی ایسا نہیں جو رمضان میں سستی کھجوروں کا کاروبار کر لے؟ کوئی ایک بھی نیک پاک سیٹھ ایسا نہیں جو بیسن، گھی اور کیلا سیب سستا کرنے کا انتظام کر لے؟ کہنے کو ہم میں سے ہر کوئی سب سے بڑا انقلابی، سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ ایماندار ہے، مگر رمضان کی قیمتیں ہم سب کے ایمان کی حقیقت کا منہ چرا رہی ہیں۔